نام محمد میں کتنی برکتیں۔ جو شخص آقا علیہ صلوۃ والسلام کا نام سن کر چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو عزیزان گرامی دیکھیے اسے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور واقعی میں اس میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں نام محمد میں کہ جو انسان آقا علیہ صلوۃ والسلام کے نام کو سن کر چومتا ہے اور اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت نام محمد کے چومنے کی برکت سے انسان کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی روشنی میں اور زیادہ نور پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو آقا علیہ صلوۃ والسلام کا نام سن کر یا پڑھ کر جب آقا علیہ صلوۃ والسلام کا نام آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو یہ حضرت آدم علیہ صلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور اللہ رب العزت اس عمل سے خوش بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ صلوۃ والسلام کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ صلوۃ والسلام کا نام آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ صلوۃ والسلام کے نام کو سن کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میرے آقا علیہ صلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ابو بکر صدیق نے عمل کیا ہے، یعنی جو کام ابو بکر صدیق نے کیا ہے، جو شخص ان کی طرح اس کام کو کرے گا، یعنی میرے نام کو سن کر چوم کر آنکھوں سے لگائے گا تو وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ آقا علیہ صلوۃ والسلام کے نام میں کتنی برکتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے لوگوں کی بخشش بھی فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ نام محمد میں کتنی برکتیں ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانیاں کی۔ 200 سال بہت ہوتے ہیں، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی۔ عزیزان گرامی کھلم کھلا گناہ کرتا، لوگوں کو ستاتا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا، جب وہ مرا تو عزیزان گرامی اس کے گھر والوں نے، اس کے محلے والوں نے، اس کے پڑوس والوں نے، اس کے گاؤں والوں نے سوچا کہ یہ تو کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی اس نے، اگر کوئی اسے اچھائی کی طرف بلاتا تو یہ انکار کر دیتا۔ یعنی 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی، 200 سال تک اس نے اپنی زندگی کو پایا، لیکن اس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ عزیزان گرامی لوگوں نے یہ سوچ کر کہ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، اسے دفنایا نہیں بلکہ اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈالا تو عزیزان گرامی اس وقت نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اللہ رب العزت نے وحی بھیجی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ جاؤ، ایک ہمارا نیک بندہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اچھی طریقے سے غسل دو اور اس کو زمین کے اندر دفناؤ۔ عزیزان گرامی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر وہ تیرا بندہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، وہ تو 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، لوگوں نے اسے گنہگار سمجھ کر، لوگوں نے اسے تیرا نافرمان سمجھ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حکم پر عمل کرو، جاؤ اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو اچھی طریقے سے غسل دے کر کے زمین کے اندر دفناؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، آنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے، اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے، اس کو اٹھا کر لایا جائے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی
اس کو اٹھا کر لایا گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جیسے ہی اس کو نہلانا دھلانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، یہ انسان تو بہت بڑا گنہگار ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، 200 سال تک یہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 200 سال کی اس نے زندگی پائی، 200 سال تک یہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اچھائی اس نے کوئی نہیں کی بلکہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس لیے یہ تو گنہگار ہے، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے اسے تو ہم نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، یہ سوچ کر یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اب آپ نے اس کو کیوں اٹھوایا، اس کو نہلا دھلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر یہ سارے لوگ تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا نافرمان ہے، یہ تیرا نافرمان ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، لیکن مولا تو نے اسے کیسے بخش دیا، تو نے اسے اپنا نیک بندہ کیسے بنا لیا، اے رب قدیر تو نے اسے کیسے معاف کر دیا؟ تو اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ، مانا کہ یہ گنہگار ہے، مانا کہ یہ میرا نافرمان ہے، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، لیکن میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب قدیر اسے معافی کا پروانہ کیسے مل گیا، اسے کیسے بخش دیا گیا؟ تو میرے عزیزو دیکھو نام محمد میں کتنی برکتیں، اللہ نے نام محمد میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ سنیے، یہ انسان توریت پڑھنا جانتا تھا، جب یہ توریت کو پڑھتا تھا تو توریت کے اندر میرے نبی آخر الزمان کا نام آتا تو یہ محبت کے ساتھ میں چومتا تھا اور اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ میں نے اسی کی برکت سے اس کو معافی کا پروانہ عطا کر دیا ہے، نام محمد کے چومنے کی برکت سے میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، ارے نام محمد میں اتنی برکتیں ہیں کہ مصطفیٰ کا نام توریت کے اندر آیا تو وہ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتا تو اللہ رب العزت نے اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیزو پھر جو نبی کا غلام، پھر ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، واقعی میں اگر ہم نبی کا نام سن کر چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے تو اللہ ہمیں بھی معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ اتنا پیارا عمل ہے، میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے نام کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نام محمد میں اتنی برکتیں رکھی ہیں اللہ نے، پھر واقعی میں صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے نام کو سن کر چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتے۔ تو اس کے اندر اتنی برکتیں ہیں میرے عزیزو، یہ چومنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ چومنے سے اللہ رب العزت آنکھوں کی روشنی بڑھا دیتا ہے، اللہ رب العزت آنکھوں کے اندر اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ واقعی میں نام محمد میں اتنی برکتیں تو دیکھیے میرے عزیزو، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، حضرت موسیٰ کی قوم ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کا امتی تھا وہ، اس نے نام محمد کو چوما تھا، اس نے نام محمد کو چوم کر آنکھوں سے لگایا تو اللہ نے اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، ہم تو نبی کے غلام، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، واقعی میں ہم نبی کا نام سن کر اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو بندے کی ادائیں پسند آ جاتی ہیں، کیونکہ میرے عزیزو اللہ کے یہاں انسان کی شکل و صورت، دولت، پیسہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے یہاں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ واقعی میں اللہ رب العزت
اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی نیکیوں سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اگر بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر معافی کا پروان عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہ جانے، بلکہ نیکی کریں تو اسے بڑی جان کر ہی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت اجر دینے پہ آتا ہے تو بے حساب اجر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے انتہا عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔